Chairperson, Department of International Relations, University of Karachi, Ambassador Qazi M. Khalilullah Saab, Retired Executive Director, CISS, distinguished delegates, guests, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं कराची यूनिवर्सिटी में कराची शहर का आदमी हूँ। कराची यूनिवर्सिटी से बड़ी पुरानी कभी पढ़ा नहीं यहाँ पर, मगर एक वाबस्तगी है, उसके ऊपर फ़ख्र करने वालों में से हूँ और उन लोगों की तारीफ़ करना चाहता हूँ जिन्होंने इसको एनविज़ेज किया था और एक बड़ा ज़मीन का हिस्सा इसके लिए एलोकेट किया ताकि यहाँ पर इल्म के एतबार से तामीर होती रहे। और अल्लाह का फ़ज़ल है कि बहुत सारी चीज़ों में आप यूनिक अंदाज से चल रहे हैं। कुछ आपने ख़ुद बयान फरमाई और लाखों लोगों को आपने इस यूनिवर्सिटी से इल्म के मामले में मुस्तफ़ीज़ किया। आज का जो मौजू है वो तकरीबन ऐसे हालात पैदा हो रहे थे, बड़ा ज़रूरी सी कैफियत है जिसका मैं ज़िक्र करूं कि आपने ज़िक्र किया कि टॉलरेंस, तो आज सारे दिन हमें तरबियत दी गई कि टॉलरेंस मत करो, होनी नहीं चाहिए। अच्छा, आप लोग तो समझदार हैं, आप तो इसके मनफी असरात से चीज़ों को अपने दिलों में महफूज नहीं करेंगे, मगर जो उभरती हुई जनरेशन है, जो यूथ हैं, वो इसी चीज़ को देखेंगे, इन्हीं इमेजेस को एडॉप्ट करेंगे। ये हो नहीं सकता कि जुल्म और ज़्यादती का माहौल हो और सिर्फ और अक्सरियत इंसाफ की बात करें, नहीं हो सकता। इसमें आइलैंड्स निकल आएंगे इंसाफ की ख्वाहिश के साथ, मगर अक्सरियत वो सीखेगी जो हो रहा है। और यही चीज़ आपने देखी कि पाकिस्तान के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो जुस्तजू करने की कोशिश की वो ये कि मुझे सबसे बुरी चीज़ बेईमानी और करप्शन लगता था। मैंने 70s के अंदर आई हैड बिकम अ डेंटिस्ट इन 1970। जब से मैंने ये सोचा कि इसके ख़िलाफ़ जंग करनी है, क्यों, मुझे ख़्याल ये हुआ, मुमकिन है बिल्कुल ही गलत हो मगर उसका आंसर ज़रूर था। मुझे ख़्याल ये हुआ कि मशरिक़ी पाकिस्तान की हमसे दूरी जो है उसमें इंटेलेक्चुअल एंड फाइनेंशियल करप्शन भी शामिल था। तो लिहाजा मैंने अपनी सियासत के हवाले से कोशिश यही की कि इस चीज़ को पकड़ने का इंदिया करूँ। बहुत सारे ऑप्शंस आए। कराची का शहरी हूँ तो आपको बता भी सकता हूँ कि मैंने 75 में मास्टर्स किया मिशिगन से। जो कराची आया तो मैंने दरख्वास्त दी, मेरे वालिद साहब हयात थे, उनकी भी ख्वाहिश थी कि एक डेंटल और मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाए जो जिसमें प्रॉफिट मेकिंग नहीं, कार खैर हो के अंदाज से लोगों को लिया जाए। तो मैंने 75 में अप्लाई किया। मुझे मालूम था कि नहीं हो सकता, मगर अप्लाई किया, बड़ी तफसील से प्लान दिया, मगर उस ज़माने में सरकार उसकी इजाज़त नहीं देती थी। तो 1988 में जब ज़िया साहब का प्लेन क्रैश हुआ, इन एडिशन टू द नंबर ऑफ़ थिंग्स विच वी हैव नेवर इन्वेस्टिगेटेड, कीप दैट इन माइंड, ये मुल्क जो है इसके अंदर बड़े बड़े हादसात हो जाते हैं जिनके नीचे जाकर पकड़ने की हमने न कोशिश की, न हमारी सलाहियत थी, पर्दा डालते रहते हैं। तो उसके बाद जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत आई तो तारिक सोहेल साहब यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर बने और तारिक सोहेल साहब ने सबसे पहली परमिशन जो दी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की वो मुझे दी, क्योंकि माई एप्लीकेशन वॉज दी ओल्डेस्ट। बट बाई दैट टाइम, ये मैं आपसे इस वजह से कह रहा हूँ कि प्रायोरिटीज़, मैं एक इंसान अपनी प्रायोरिटीज़ का तयन करने की कोशिश करता हूँ और इसी हवाले से आपसे गुफ्तगू करूँगा। मैंने ये प्रायोरिटी तय की कि जो मेरा जोश और जज्बा था मास्टर्स करने के बाद, वो 13 साल के अंदर उसको इस मुल्क के हालात ने उस तालीम के जज्बे को तकरीबन ख़त्म कर दिया। और मुझे ये ख़्याल हुआ कि मैं एक आइलैंड बनाऊंगा और है ये कि गवर्नमेंट के काम जो हैं वो इतनी बड़ी बड़ी दरारें डाल रहे हैं माशरे के अंदर कि मैं एक छोटे से क्रैक को भरूंगा और मीन वाइल 99 क्रैक्स और हो जाएंगे। तो मैंने उस चीज़ को पिकअप नहीं किया, डिस्पाइट माई फैमिली टेलिंग मी कि उसको उठा लो, मगर मैंने अपने अंदर वो सलाहियत और जज्बा उस वक्त मैं नहीं पाया मैंने कि मैं उस तरफ मेहनत करूं। मैं आपको इस वजह से बता रहा था कि आपने बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ बात की होगी और आपने इस बात का ज़िक्र किया कि जी सिक्योरिटी पैराडाइम के अंदर मुल्क के अंदर की सिक्योरिटीज़ का और जो माहिदा है हमारा, जिसको हम सोशल कॉम्पैक्ट जो आइन हमें देता है वो माहिदा, और एक्सटर्नल डिफेंस फ्रॉम और इंटरनेशनल अंदाज से हमारा रोल क्या होना चाहिए। तो वो मैं अगर इंटरनेशनल पैराडाइम को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दूं, क्योंकि आपका कीमती वक्त बहुत महदूद होगा, मैं उसको छोड़कर
اصل چیز کی طرف جاؤں تو بیٹھے بیٹھے مجھے خیال ہو رہا تھا، اور میں اتنے دنوں سے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جہاں سے بیماری چل رہی ہے اس کو پکڑیں. مجھے آج تک یاد ہے آپ کسی حکیم کے پاس کبھی بیماری لے کر جائیں تو حکیم صاحب کے سیدھے سیدھے 2-4 سوالات ہوتے تھے. سب سے پہلے وہ آپ کے ہاضمے کا پوچھتے تھے. کبھی ڈاکٹر نہیں پوچھتا اس انداز سے، حکیم صاحب پوچھتے تھے ہاضمے کا کیا کیفیت ہے، کیونکہ وہ بلیو یہ کرتے تھے کہ بہت ساری بیماریاں ہاضمے کی خرابی سے شروع ہوتی ہیں. اسی طرح سے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ین اور یانگ، اسی طرح سے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اسپریچول بیلنس انسان میں ہو یا نہیں ہو، اگر نہیں ہوگا تو کس طرف جائے گا، اس کے اندر سکون نہیں ہے تو کدھر جائے گا. تو اسپریچول روٹس ہیں. بیماریوں کے اندر اگر امیونٹی فیل ہونے لگے تو ہر بیماری افیکٹ کرتی ہے، اور ہر بیماری کے پیچھے بھاگنے کے بجائے یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ اپنی امیونٹی بہتر کریں تاکہ بیماریوں کا مقابلہ ہو. اور جب میں بیماریوں پر ہوں تو پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی پیراڈائم کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ صحت مند قوم ہو. چائنا نے اگر فوکس کیا تو 2 چیزوں پر سب سے زیادہ کیا. چائنا جب کمیونزم سے نکلنے لگا 88 میں، 1988 کا زمانہ یا 85 کا زمانہ، تو 3 چیزیں ہوئیں جو اکانومسٹ کو میں چاہتا ہوں کہ میں نے سمجھا، میں اکانومسٹ نہیں ہوں، میں نے ایک بات یہ سمجھی کہ یہ جو کیفیت ہے اونرشپ کی، یہ چائنا میں اس طرح سے ہوئی کہ جس جگہ پر تم کام کرتے تھے اس کا تمہیں حصہ مل گیا، جس فیکٹری میں تم کام کرتے تھے اس کا حصہ مل گیا، ہر ایک مالک بنا، جس گھر میں تم رہتے تھے اس کی ملکیت ملی. تو اچانک پورا چائنا کا 50% اونرشپ پر آ گیا. تو لہٰذا وہ جو اسپرٹ اکنامک اسپرٹ آیا چائنا کے اندر، وہ لوگوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، اکنامک پالیسی کا ذکر کیا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ قوموں کے اندر قوموں کے مزاج کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے. قوموں کو اگر یہ محسوس ہو جائے کہ اب اس کے آگے کوئی راستہ نہیں ہے، طارق بن زیاد اگر کشتیاں چلاتا ہے تو وہ سمبولیکلی اپنے گروپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یو ہیو نو چوائس. When you have no choice, then you are obligated to pick up whatever choices you have. تو لہٰذا اس نے تعلیم اور صحت کے اوپر فوکس کیا. اور صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ڈائیگریس نہ ہو جاؤں، مگر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اونرشپ آئی معیشت کے اندر، وہ فرق پڑا، اور تعلیم اور صحت پر اس نے اتنا فوکس کیا. اور میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کیونکہ آپ ہیں ایلیٹ، آج میری تقریر آپ کے لیے ہے. یہ بڑا آسان ہوگا میرے لیے کہ میں پچھلی گورنمنٹس کو بلیم کروں، میں کسی سیاسی جماعتوں کو بلیم کروں، مگر یہ میرے لیے سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ آپ ہی کے ساتھ، آپ ہی کے دماغوں کے ساتھ انٹریکٹ کروں، اور جو آپ کر رہے ہیں اس کے اندر پرائرٹیز کے لیے میں آپ سے درخواست کروں کہ پرائرٹیز بدلنی پڑیں گی. میں نے یہ ایک کیفیت ہے، انسانی کیفیت، کہ آدمی اپنے خیالات کو بدلتا بڑی مشکل سے ہے. جو یہاں پر 4 افراد بیٹھے ہیں اور میں 5واں، ہمارے خیالات کے متعلق اگر پچھلے 4-5 سال 10 سال کی آپ ہماری ٹویٹس یا جو کچھ بھی دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے فکسڈ خیالات. تو میں بہت پریشان ہوا اس بات سے کہ ایسی کیا کیفیت ہے کہ میرے خیالات میرے دماغ میں اٹل ہو گئے. تو میں نے اس بات کو پروو کیا. سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے نا کہ جب آپ ٹالرنس کی بات کرتے ہیں تو دوسرے کی بات سمجھنے سے کیوں بضد ہو گئے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں وہی صحیح ہے. تو میں ایک کتاب کو آپ کو ریفر کرتا ہوں، وہ تھنک اگین، شاید کیا نام ہے اس کے آتھر کا، ایڈم گرانٹ کی. تو میں نے اس کتاب کو صرف اس لیے پڑھا کہ میں اپنے آپ کو سوچوں کہ وائی ایم آئی اسٹک ٹو آئیڈیاز، وائی کانٹ آئی چینج. دنیا بدل رہی ہے، میں نہیں بدل رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے اندر سے 2 چیزیں میں اٹھانا چاہتا ہوں آپ کے لیے صرف. وہ بالکل صحیح. ایک تو اس نے یہ کہا کہ جب تک تم کسی چیز پر فیصلہ نہ کرو تو ایک سپنج کی طرح انفارمیشن ایبزارب کرو، اور اس میں ایک ہیوملٹی کا اختیار کرو. یہ نہیں کہ مجھے معلوم ہے. اچھا، یہ آپ اساتذہ ہیں تو آپ جانتے ہیں، مگر عام فہم عام جگہوں پر یہ کیفیت لوگوں کی نہیں ہوتی کہ ہیوملٹی ہو لرننگ کے. میں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، فیصلے کے بعد میں سخت ہو سکتا ہوں، مگر جب تک میں فیصلہ نہیں کروں تو آئی شوڈ فیل کہ یار آئی نیڈ مور نالج، مجھے تو اور چیزیں چاہیے. اگر میں ایک ایسپیکٹ سے معیشت کو دیکھ رہا ہوں تو غریب کے ایسپیکٹ سے بھی تو دیکھوں، وغیرہ وغیرہ. میں مثال دے رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے جو بڑے لوگوں کے لیے، جو آپ میں سے مجھ جیسے لوگ جن کو اللہ نے ایسے مقام پر پہنچا دیا جو میں ڈیزرو نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ان کو احساس رہے
کہ جن جوتوں میں تم نے پیر رکھا ہے وہ جوتے ہیں بہت بڑے, اینڈ یو ہیو ٹو رائز ٹو دیٹ اوکیزن. میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں, جن جگہوں پر آپ نے مجھے بھیج دیا ہے وہاں قائد اعظم بھی رہے, وہاں لیاقت علی خان بھی رہے, وہاں بڑے بڑے لوگ رہے, بڑے ایماندار اور دیانتدار بھی رہے جو میرے آئیڈیلز ہیں. تو مجھے یہ احساس ہو کہ میں یہاں اتفاق سے پہنچ گیا. وہ یہیں کے گورنر سندھ کے فخر الدین ابراہیم صاحب ایک دن بقائی یونیورسٹی میں کانوکیشن ایڈریس کر رہے تھے, تو مجھے ان کی بات یاد ہے مرحوم کی. انہوں نے کہا کہ میں زندگی میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اتفاقیہ یہاں تک پہنچا ہوں. میں چھوٹا موٹا وکیل تھا, لوگوں نے کہا کہ جی کچھ لوگوں کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں, جیل میں ہے معراج محمد خان, فتح یاب علی خان, کراچی کے نام ہوں گے آپ لوگ پہچانیں گے, ان کا کون مقدمہ لڑے گا, وہ جیل میں. تو انہوں نے کہا میں نے ان کا مقدمہ لڑا تو تھوڑا سا میرا نام ہوا. تو اس طرح سے مجھے معاشرے کے اندر گنجائش پیدا ہوئی, تو آئی واز دا لکی مین ایٹ دا رائٹ پلیس. بس تو وہاں سے میں آگے آ گیا. تو ہم یہ بھول جاتے ہیں, آپ میں سے اور مجھ سمیت بہت سارے لوگ ہیں جن کے دماغ کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں اپنی جستجو سے یہاں پہنچا ہوں. ایسی حقیقت ہوتی نہیں ہے, حالات ہوتے ہیں اور اللہ کی اپارچونیٹیز آپ کے لیے اتفاقیہ بھی کھلتی ہیں. وہ اپارچونیٹیز کھلیں, کہیں آپ کا داخلہ ہو گیا, کہیں سے کوئی پریفرنس ہو گئی, ان سب چیزوں کو بھول کر میں اور آپ اپنے دماغ پر فوکس کر لیتے ہیں کہ یہی عارف الوی ہے جو اتنا اسمارٹ ہے کہ یہاں پہنچ گیا. انفارچونیٹلی آئی ایم ناٹ دیٹ اسمارٹ کہ میں یہاں پہنچ جاتا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وین وی لک فار دا ریئل ایشوز آف پاکستان, تو اس کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ مستقبل کا پاکستان کیسا ہوگا. جو باہر کی ڈیفنس ہے اس کے اندر بھی, اور آج کل کا پاکستان کے اعتبار سے میں آپ کو کوئی بات کہنا چاہتا ہوں. ایک تو میں نے آپ سے کہا ہیلتھ اور ایجوکیشن, اور آپ لوگ کیونکہ ٹیچنگ سائنسز سے وابستہ ہیں تو اس کے اندر ہیلتھ کے پرابلمز کا آپ کو اندازہ ہوگا یقیناً. ہیلتھ کے پرابلمز یہ ہیں, چائنا نے کیا کیا آپ کو بتاتا ہوں. ہیلتھ کے پرابلمز یہ ہیں کہ پاکستان کیوریٹو سائنسز کے اعتبار سے پاکستان کین ناٹ افورڈ ٹو ٹریٹ اٹس پیپل. تو آپ کیا کریں گے پھر؟ یو کانٹ افورڈ. مگر کیونکہ ڈاکٹر بنتے ہیں اور علاج کا ہی سب سے زیادہ چرچا ہے, تو سارا بڑا ایکسپینڈیچر کیوریٹو ہاسپٹلز پہ جاتا ہے, بڑے بڑے ہسپتال, کیٹ سکینز اور یہ وہ. اور نیچے جو غریب کا حال ہے, جو میٹرنل مورٹیلٹی کا حال ہے, جو سٹنٹنگ کا حال ہے, 30 figures of Pakistan, some of you may also be like me, maybe stunted. 38% of the people of Pakistan are affected by stunting. اس کا ذکر ہی سنتے ہیں آپ, اس کے اوپر کیا کام ہوتا ہے, اس کے اوپر فوکس کتنا ہے, ہر چیز پر فوکس ہے. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا, میں چینجنگ اینڈ انکریزنگ آف فوسائی, چینجنگ اینڈ انکریزنگ آف یور پرائرٹی اینڈ یور اٹینشن کی بات کر رہا ہوں صرف. I am not an Einstein. There is nothing new. Even in the economic sector of Pakistan, we don't need Einsteins. We don't need a maverick. کہ کوئی آئے گا جناب یہ جادوگر ہے, یہ حساب کی کتاب آپ کی ٹھیک کر دے گا اور you happily ever after you will live. Doesn't happen like that. It's a national commitment to things جو چیزوں کو بدلتا ہے. تو ہیلتھ سیکٹر کے اندر آپ نے کہا چائنا نے کیسے ہینڈل کیا. بیفور آئی موو فارورڈ ٹو اندر ٹاپک, چائنا کے اندر انہوں نے کہا کہ یار یہ ڈاکٹرز کی تعداد تو بڑی کم ہے, یہ 5 سال کا ڈاکٹر تو ہم پیدا کر کے لوگوں کی صحت کا خیال ہی نہیں رکھ پائیں گے. تو دے ڈیولپڈ اے اسکیم آف بیئر فٹ ڈاکٹر. شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو, انہوں نے کہا 6 مہینے کا ایک ڈاکٹر پیدا کرو جو نیچے جا کر لوگوں کی صحت کا خیال رکھے. دس از تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس. ایجوکیشن کے اندر کیا کیا انہوں نے, ایجوکیشن کیڈر ایک بنایا, کمپلشن کیا لوگوں بچوں کے اوپر کہ بیفور یو گو ان ٹو یور ارننگ اسپیکٹرم, گو آؤٹ اینڈ ایجوکیٹ پیپل. آپ کے یہاں 2 کروڑ 20 لاکھ بچے آؤٹ آف ایجوکیشن ہیں. کہاں سے آئے گی آپ کی سیکیورٹی؟ یار میری تو سمجھ بھی نہیں آتا. آپ میں سے ایک بھی یہ بات کہے کہ جی ساری سیکیورٹی کا ذمہ دار علم ہے. آج علم کے بغیر کون سی سیکیورٹی آتی ہے؟ کہاں سے آئے گی سیکیورٹی؟ کیسی سیکیورٹی؟ ایوری اسٹیپ یو ٹیک ان دس ماڈرن ورلڈ ریکوائرز علم. And you are a nation which refuses to understand that. Actually, as a nation, we refuse to understand that. آپ کو ریجنل کمپیریزن کر لیں, آپ کا میرا تو دماغ صحیح ہو جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے جب میں ریجنل کمپیریزن کرتا ہوں. جناب انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, almost 98 to 100% children in primary schools.
Pakistan, 68% children in primary schools. You have gone terribly wrong somewhere. Terribly wrong. And who else could be responsible but you people sitting here? Not the governments. وہ تو بات کی بات ہے. میرے گھر کو آگ لگی ہے تو میں بجھاؤں گا نا, یا کہوں گا کہ جی فائر بریگیڈ نہیں آئی. فائر بریگیڈ کا تو کل ذکر کروں گا, آج تو میں گھر بچاؤں گا اپنا. واٹ ایفرٹ شوڈ وی بی میکنگ. تو میں چاہتا ہوں پیراڈائم شفٹ اپنے ذہن میں ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہیلتھ کے متعلق پریونشن, جناب کووڈ کے اوپر ماشاء اللہ آپ نے احتیاط کی, بہت سارے کام کیے, یو پرفارم بیٹر. وائی ڈو یو فرگیٹ دیٹ؟ دس از سم تھنگ جو آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ جہاں آپ آرگنائزیشن رکھیں, اچھی رسپانس اچھا رکھیں, ڈیٹا کے ساتھ ڈیسیشن میکنگ کریں, اور غریب کا خیال کریں, اور اپنا اسپریچول لنکیج کو اسٹیبلش رکھیں, تو نتیجہ آپ کے فیور میں ایسا کہ آپ کے جینیٹیکلی ڈی این اے کے اعتبار سے, ویدر کے اعتبار سے وی آر ویری کلوز ٹو انڈیا, بٹ وہاں کا ڈیوسٹیشن اور آپ کا ڈیوسٹیشن, تو آپ کامیاب ہوئے. اور یہ انڈیکیٹرز ایک قوم کے لیے کافی ہو سکتے ہیں کہ بھائی یہ اگر ہم صحیح طرح سے کام کریں تو دس ہیپنڈ ڈسپائٹ آل دا شارٹ کمنگز آف پاکستان, یو کین سے دس ہیپنڈ. تو یہ تو آپ کی ریسنٹ وکٹری ہے. تو لہٰذا میں اس سے آگے بڑھتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے کے اندر سب سے زیادہ افیکٹڈ کون ہے. اور کووڈ میں آپ نے خیال کیا سب سے زیادہ افیکٹڈ آپ کا غریب ہے, اور کووڈ میں آپ نے خیال یہ کیا کہ آپ نے ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کیا, ڈسپائٹ انفارمیشن کمنگ ٹو می. آئی واز آلسو پروپوننٹ ایٹ ون اسٹیج اباؤٹ ٹوٹل لاک ڈاؤن. ڈسپائٹ دیٹ انفارمیشن جب آپ نے غریب کا خیال کیا تو مے بی ساری چیزیں ہولسٹک بنتی چلی گئیں. غریب کی کیفیت یہ ہے کہ ہر چیز میں سب سے زیادہ اس پر اثر ہوتا ہے, چاہے وہ ڈیزیز ہو, کووڈ فار ایگزامپل, اور اینی ڈیزیز فیکٹر, چاہے وہ ڈیزاسٹرز ہوں, اس وقت سیلاب, ارتھکویک, سب سے زیادہ غریب ہی افیکٹ ہوتا ہے. چاہے معیشت ہو, سب سے زیادہ غریب افیکٹ ہوتا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آئی ایم ایف تو ہمیں وہ استاد ملتا ہے جب ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ اس کے پاس بھاگ کر جاتے ہیں کہ کوئی جو امتحان آ رہا ہے نا اس کا سوال ایک بتا دیں, ہے نا, بھاگ کر اس کے پاس جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے ایک سوال کا تو یہ ہے کہ تمہاری سبسڈیز ٹچ دا ایلیٹ ہیں, وچ از ٹرو. یعنی سبسڈیز نیچے تو آتی نہیں, کمی آتی ہے نا. ایک پروگرام بہترین پروگرام ہے احساس اور BISP کا, دیٹ سبسڈی گوز ڈاؤن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں نے آپ سے کہا کہ اس کی فکر کریں. اچھا جی, اب میں آ جاؤں, اتنا اچھا تھنک ٹینک ہے تو میں تھنک ٹینک سے ایک بات کی گزارش کرتا ہوں. آپ نے جتنی تھنکنگ کی ہے اس کا پاکستان میں کہیں کوئی اثر ہوا؟ بڑا سیریس سوال ہے. آپ یہ بتا دیجئے کہ کون شخص پالیسی میکنگ کے اندر آپ کی تھنکنگ کو دیکھتا ہے. آپ تو ایک بڑی اچھی چیز, آپ انٹلیکچوئل ایک لگژری میں ہیں کہ جی آپ تھنکنگ کر رہے ہیں اور بڑا اچھا آپ سولوشن دے رہے ہیں. ہاؤ مینی پیپل ریڈ یور سولوشنس؟ اف ناٹ, تو یہ کیسی انڈسٹری ہے بھائی؟ یعنی اگر آپ کوئی, میں دکان بھی کھولوں تو میں یہ سوچوں گا کہ میں چیزیں بنا کر دکان میں رکھوں گا تو خریدنے والا کہاں سے لاؤں گا. تو لہٰذا لوگ اپنی انڈسٹری میں اور کوئی بزنس کے اندر مارکیٹنگ کے لیے 30% رکھ لیتے ہیں پیسے, کہ یہ 30% میں مارکیٹ کروں گا اپنی گڈس کو. اور اگر آپ کے یہاں گاہک نہیں ہے تو دیر از اے میجر ڈرا بیک کہ کیوں نہیں ہے. میرے خیال سے اس کو بھی ٹچ کریں. پاکستان کے اندر آئی ایم ویری امپریسڈ بائی دا پروڈکٹ آف دا تھنک ٹینکس. لیٹ می ٹیل یو دیٹ ان دا سیم بریتھ. بٹ دین آئی فائنڈ کہ اسمبلی میں کوئی نہ آپ کو پڑھتا ہے, آئے گا, بلائیں گے, میری طرح تقریر کر کے چلا جائے گا, آپ کی تھنکنگ سے کوئی اس کو سروکار نہیں. ڈیسیشن میکرز جو ہیں وہ آپ کو سنیں گے, کم ہی سنیں گے, کیونکہ یہ جو پارلیمانی سسٹم ہے اس کا ایک فلا ہے جس کو ہمیں اوور کم کرنا چاہیے. وہ یہ کہ میں الیکٹ اس بات پر ہوتا ہوں کہ میں نے کتنے گٹر صاف کروائے, کتنے لوگوں سے ہاتھ ملایا, کن سے محبت کے ساتھ بات کی ہے. وہ ان محبتوں کی وجہ سے میں الیکٹ تو ہو گیا. مگر جو اسکل سیٹ اسمبلی ڈیمانڈ کرتی ہے وہ یہ کہ میں پالیسی میکنگ کے اندر بھی میں اثر انداز ہوں. تو پالیسی میکنگ کے اندر میں اثر انداز ہوں تو مجھے ضرورت ہے کہ تھنک ٹینکس کا میرے اوپر اثر ہو.
یا میرے اوپر کمپلشن ہو کہ تھنک ٹینکس کے ساتھ میں روابط بڑھاؤں. تو میں صرف یہ سوالیہ نشانہ آپ کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں. پچھلے 4 سال سے میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری بیوروکریسی اس کو ویلکم بھی کرے جو آپ کی پروڈکٹ نکلتی ہے. منسٹری آف فارن افیئرس آپ کی پروڈکٹ کو جب انٹرنیشنل فارن ریلیشنز پر آپ بات کریں تو منسٹری آف فارن افیئرس کے لوگ آپ کو آپ کی بات سنیں. صرف سنیں نہیں بلکہ میں نے منسٹر آف فارن افیئرس سے بہت ساروں سے یہ بات کی کہ دے شوڈ کمیشن ٹاپکس ٹو دا تھنک ٹینکس کہ بھائی وی نیڈ تھنکنگ آن دس پروسیس. فار ایگزامپل دنیا بھر کے اندر تھنک ٹینکس ہیں مگر ان کے بھی اثرات پاکستان سے تو بہت بہتر ہیں مگر کم ہوتے ہیں. یعنی پینٹاگون کا اثر امریکن پالیسی کے اوپر ان کی تھنک ٹینک سے کہیں زیادہ ہے. تو مگر پینٹاگون کے اندر بھی کوئی تھنک ٹینک ہوگا. تو انٹرنیشنل پالیسیز میں اور آن ایوری پالیسی وی مسٹ ہیو پوزیشن کہ جس انداز سے یہ لوگوں تک بھی بات پہنچے. اچھا جی، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ جب میں وہ حکیم صاحب کے اعتبار سے سوچتا ہوں تو میں اس چیز کو پکڑنا چاہتا ہوں کہ کہاں سے بات میں شروع کروں. تو 1 2 3 نتائج پر میں پہنچا ہوں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک، ڈیورنگ دا 4 years of my 4.5 years of my presidency، پریگننسی کا لفظ آ رہا تھا منہ میں تو میں اس ٹاپک کو بھولوں نہیں. وہ میں نے لکھا ہوا یوں تھا کہ پاپولیشن از اے بگ ایشو ہے. اچھا، اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں پریسیڈنسی میں گیا تو لوگوں نے وہی ٹریڈیشنل میتھڈ آف ایڈریسنگ پاپولیشن میرے سامنے رکھا اور 2 سال میں وہی راگ الاپتا رہا. کیا جناب کہ جی مولویوں کو سمجھاؤ، مولوی آن بورڈ ہوگا تو لوگ بچے کم پیدا کریں گے. تو میں نے بھی یہی سوچا، میں نے مولویوں کو بھی بلایا. آئی فاؤنڈ ایوری بڈی آن بورڈ. پھر کیا ایشو تھا؟ پھر یہ ہوا کہ پتہ یہ چلا، اینڈ دس از اے یوریکا مومنٹ فرام می، آئی کلیم دیٹ اینڈ آئی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ آلسو کہ solutions are there for Pakistan to grasp, but we are not able to grasp that because of intellectual merit کا نہ ہونا، ڈیسیشن میکنگ پور ہونا. قائد اعظم نے جو کہا تھا نا، نیپوٹزم، کرپشن، جابری، اس سے ہم نہیں نکلے. تو نتیجہ یہ ہے کہ جو لو ہینگنگ فروٹ ہے اس کو بھی ہم سمجھ نہیں پاتے اور پکڑ نہیں پاتے، اور پکڑ بھی لیتے ہیں تو سلو ہوتے ہیں. تو پتہ ہی چلا کہ there are 9 لاکھ pregnancies in a year in Pakistan. اور یہ سوچ لو اور اس کو لکھ لو. This is a eureka moment for me and therefore I want to share it. 90 لاکھ پریگننسیز پاکستان میں ہوتی ہیں، اور یہاں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے ہم کہیں عورتیں پریگننٹ نہ ہوں یا کوئی پریونشن کنٹرسیپشن استعمال کریں. ان 90 لاکھ پریگننسیز میں سے 50% women and their husbands did not want that pregnancy. 50%. اچھا، تو اٹ از ناٹ، اکانومسٹ کے لیے کوئی بڑا سوال تھوڑی ہے. یہ ہے کہ یار ان 50% تک آپ کے کانٹرسیپٹیوز کیوں نہیں پہنچے. ایز سمپل ایز دیٹ. یعنی دکان ہے، گاہک باہر کھڑے ہیں، آپ کے پاس مال نہیں ہے اور آپ اور گاہک کو بلا رہے ہیں. کین یو انڈرسٹینڈ اے ویری سمپل فیکٹ؟ کیا ہماری آؤٹ ریچ آف کنٹرسیپٹیوز از اونلی اپ ٹو 37%، 38% بٹوین پروونسز. جو 63% تک آؤٹ ریچ نہیں ہے، اگر وہ آؤٹ ریچ آپ پیدا کر دیں تو آپ کا پاپولیشن کا ایشو انٹلیکچوئل سے ہٹ کر ریالٹی میں ہینڈل ہو جاتا ہے. مگر مجال ہے جناب، پچھلے 20 سال سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جی مولویوں کو سمجھاؤ. ایسے ہر شخص جو مولوی صاحب سے جا کے پوچھتا ہے، مولوی صاحب بچے ہم آج پیدا کریں اس سال، یہ نہیں کریں. امیجن دیٹ. تو یہ آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں. جسٹ بائی مس پروننسیشن آئی کیم ٹو دس پوائنٹ. اچھا جی، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے چیز ریئلائز کی ہے وہ یہ ریئلائز کی ہے کہ دیر از not enough knowledge in the decision making process, number 1, and there is slow decision making process. یہ ریالٹی جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ایز اے کیس سیمپل پاپولیشن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، تو میں فوراً پیچھے پڑا اس بات کے کہ لانگ ایکٹنگ کنٹرسیپٹیوز پاکستان میں اویلیبل ہوں. ایک، لیڈی ہیلتھ ورکرز کا وہ بڑھایا جائے، ان کی آؤٹ ریچ بڑھائی جائے. 2، اچھا اس کے اندر آپ کو بتا دوں کہ IUDs, something which costs 100 rupees only.
used to come from India and Brazil. Pakistan was not manufacturing it. اچھا انڈیا سے تعلقات خراب ہوئے تو وہ بند ہو گئی, برازیل سے منگا رہے ہیں. میں نے کہا ہم خود کیوں نہیں مینوفیکچر کر سکتے؟ پتہ چلا کہ جو کمپنیز کو ہم تیار کریں گے مینوفیکچرنگ کے لیے وہ دے وانٹ دا اسٹیٹ ٹو گارنٹی سم تھنگ. اچھا اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. جب آپ انرجی پلانٹ لگاتے ہیں جو سول بائر ہوگا وچ از دا گورنمنٹ, تو گورنمنٹ سے کہتے ہیں کوئی بائی بیک گارنٹی دو. سمپل نا, یہ مارکیٹ میں تو نہیں وہ آ رہا, وہ تو گورنمنٹ کو سپلائی کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو کوئی بائی بیک گارنٹی تم کر لو کہ بھائی 50% پروڈکٹ تمہاری خریدیں گے. اچھا وہ فائل جو ہے وہ 2 سال سے گھوم رہا ہے. یہ فائل گھومنے والی چیز کو اگر آپ نے پکڑ لیا تو پاکستان کے بیشتر مسائل حل ہو جاتے ہیں. واقعی ہے دا ڈیلیڈ ڈیسیشن میکنگ از یعنی پاکستان کے لیے ڈسٹرکٹیو کیفیت ہے. اور اگر آپ یہاں پہ سائنسدان ہیں, فزکس کے سائنٹسٹ بھی یہاں موجود ہوں گے, آپ کو ایک ڈیلیڈ ڈیسیشن میکنگ کی بات بتا دوں وچ از اے لٹل ٹیکنیکل. وہ یہ کہ میں بہت دنوں سے اس نتیجے پر پہنچا کہ پاکستان کے پاس اتنی انٹلیکچوئل ریسورس ہے. آئی ہیو ناٹ ایون ٹاکڈ اباؤٹ ایجوکیشن بٹ لیٹ می گیو یو دوز فگرز فرسٹ دین ٹو کم ٹو دس پوائنٹ. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا آپ سے ذکر ہو گیا. دوسرے ایک اور ہم نے پیرامڈ بڑا نیرو کیا ہوا ہے, یعنی ہمارا پاکستان کی سروسز کا پیرامڈ یہ ہونے کے بجائے ہم نے اس کو نیرو کیا, تو آپ نے 2 کروڑ 20 لاکھ بچوں کو ویسے ہی نکال دیا اس پیرامڈ سے. اچھا پھر جو بچے میٹرک تک پہنچے اس کا اور ایف ایس سی تک پہنچے, اس کے بعد دا ریجنل فگرز شوڈ شیک یور مائنڈ. ریجنل فگرز یہ ہیں کہ 9% ایف ایس سی پاس اسٹوڈنٹس لائک یو آر آؤٹ آف دیٹ 9% لائک می get admission in higher education. 9% only. What is happening in India, Bangladesh and Sri Lanka? More than 23%, kahin 28% bhi hai, get admission in higher education. اچھا اور آپ کس کا ریجن میں آپ کا یہ حال ہے. اینڈ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں نے کیا کوشش کی, میں نے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے کہا یار نمبر بڑھاؤ. اچھا اور نمبر بڑھانے کے لیے آؤٹ آف دا باکس سوچو, مگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جس کا مقابلہ کریں. اینڈ another figure, about 35,000 IT students graduate in Pakistan. You know in India IT related, pure IT کے اندر 8 لاکھ گریجویٹس ہوتے ہیں ایوری ایئر, اور IT related ملا لیں تو 16 لاکھ گریجویٹس. How can you compete? اسی وجہ سے ریسنٹلی آئی واز کمنگ ہیئر, آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی MS کہ جی میں نے ابھی ایک اکانومسٹ کا رسالہ آیا جس کے اندر وہ اس کے اوپر برگر بنا ہوا ہے, آن اوبیسٹی ہے. اس کو میں ابھی یہاں پر کراچی آ رہا تھا تو راستے میں پڑھ رہا تھا. there were 9 articles praising India and Indians. رشی سناک کی پریز تھی, وہ جو ورلڈ بینک کا ہیڈ بنا ہے اس کی پریز تھی, انڈیا کی بائی اٹ سیلف پریز تھی. ایک آدمی جس نے بڑا کام کیا سافٹ ویئر کے اندر, وہ امریکہ میں اب کینڈیڈیٹ بننا چاہتا ہے, پریسیڈنشیل کینڈیڈیٹ, اس کا نام تھا. سب انڈیا کی 9 جگہوں پر. اچھا اس کے بعد بنگلہ دیش کی تعریف تھی کہ بنگلہ دیش کے پرابلمز بھی ہیں مگر جو ترقی بنگلہ دیش نے کی ہے, پر جی ڈی پی پر کیپٹا جی ڈی پی بنگلہ دیش کا انڈیا سے زیادہ ہے, اور بنگلہ دیش وہ باسکٹ کیس تھا. اس کے اندر پاکستان کا نام آ گیا برائی کے اعتبار سے کہ 71 میں پاکستانیوں نے یہ کیا یہ کیا. ٹھیک ہے, 9 آرٹیکلز کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. یہ اس کی ٹونیشیا کا ذکر تھا کہ جی وہاں پر جو جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. مسلمان ملک بھی تھے مگر اس طرح سے تھے کہ ٹونیشیا کی جو تعریف تھی وہ ایسی تھی جو ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنے. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اس وقت دنیا ادھر دیکھتی ہے جہاں دماغ ہے, جہاں کام ہو رہا ہے. اینڈ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دا ایزیسٹ اینڈ دا فاسٹسٹ ٹریک از آئی ٹی. تیز ٹرین جا رہی ہے, اس میں سوار ہو جاؤ. اس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے ڈیسیشن میکنگ سے, سلو ڈیسیشن میکنگ اور نو ڈیسیشن میکنگ. تو کچھ عرصے سے میں اس میں بڑا امپریس تھا کہ اس وقت دنیا کو جتنی اے آئی کی ضرورت ہے, بھائی صاحب آپ نے ذکر کیا اس بات کا, جتنی اے آئی کی ضرورت ہے اتنے لوگ نہیں ہیں. ایون ان سائبر سیکیورٹی فار ایگزامپل, جو پاکستان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے اندر, آئی ایم جسٹ ڈراپنگ دا ورڈ سائبر ڈیفینس اینڈ سائبر آفینس کین بی ایز اسمارٹ اینڈ ایز گڈ ایز یور نیوکلیئر ڈیٹرنٹ.
and much less costly. But that's a separate, totally separate speech. I can give you examples. Much less costly, but that is what is needed, क्योंकि nuclear deterrence है ज़रूर, but you need other kinds of deterrence. तो मैंने जब ये सोचा कि भाई लोगों की दुनिया के अंदर इस वक्त, do you know how many, for those of you who need this information, by the year 2030, there will be 200 billion Internet of Things devices in every house, etc. 200 billion, जिसमें से हर इंसान के साथ 20 डिवाइसेस होंगे. दुनिया इस तेज़ी से तरक्की कर रही है. उसकी एनालिसिस, फॉर दोज ऑफ यू हु आर डॉक्टर्स एंड जेनेटिक रिसर्चर्स, इस वक्त द फर्स्ट जेनेटिक कोड deciphering was done at a huge cost of millions and $200-300 million. अब ये $100 में होता है. और अब जो चैट GPT-3 और चैट GPT-4 से वाकिफ़ हैं, देर आर मल्टीपल वेरिएबल्स. मैंने अपनी रिसर्च की थी, 5 वेरिएबल्स को एनालाइज किया था और मुझे 6 महीने लगे थे. इस वक्त चैट GPT-3 ने कॉमन क्रॉलर के थ्रू जो चीज़ें जमा की और उसके वेरिएबल्स को जिनको देखते हैं, दोज आर बिलियंस ऑफ वेरिएबल्स दे लुक्ड एट द सेम टाइम. तो लिहाजा अगर डीएनए, सब इंसानों का डीएनए किसी पूल में जाए तो इमेजिन करो मेडिकल बेनिफिट्स का कितना बड़ा इम्कान है. एंड वेयर इज़ पाकिस्तान अगेन? इज़ नो वेयर. तो लिहाजा मैंने ये किया, मैंने ये सोचा, व्हेन बिल गेट्स केम टू पाकिस्तान, तो हमने और उसने ये बात की, आई वाज टॉकिंग अबाउट गैस्ट्रिक बायोम, कि गैस्ट्रिक बायोम के अंदर रिसर्च हो, लॉन्जेविटी के हवाले से बहुत मशहूर है. एंड देन आई मेंशन टू हिम कि इस वक्त दुनिया में डेटा इतना है कि दुनिया के सुपर कंप्यूटर्स उसको एनालाइज नहीं कर सकते. ना एनालिस्ट हैं जो ह्यूमन रिसोर्स, जिसकी आपसे उम्मीद है, 5th बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड से उम्मीद है कि ह्यूमन रिसोर्स वो पैदा करेगा. तो मैंने आई लुक्ड एट क्वांटम कंप्यूटिंग एज वन सोर्स जहाँ पर ये कंप्यूटिंग होगी. तो साइकोमोर चिप था गूगल का पहला क्वांटम कंप्यूटर, जो था 52 क्यूबिट का था. तो उसके बाद, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द बिग मिस्टेक पाकिस्तान मेड, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, तो एवरी क्यूबिट एनहांसमेंट इन द क्वांटम कंप्यूटर इज़ डबलिंग द कैपेसिटी. उसके बाद 119 क्यूबिट का कंप्यूटर आया. तो मैंने ये तय किया कि जनाब पाकिस्तान की क्वांटम फिजिसिस्ट जो बाहर हैं, पाकिस्तानी डायस्पोरा वाले, उनको उनकी एक बॉडी बनाई जाए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है जो आ रही है. यानी पहला जो गूगल का कंप्यूटर था उसमें उन्होंने कहा कि वी एनालाइज अ प्रॉब्लम विच वुड हैव टेकन ऑल सुपर कंप्यूटर्स मोर देन 10,000 years टू एनालाइज, जो हमने 200 सेकंड में किया. आर यू अवेयर सर, ऑल ऑफ यू आर यू अवेयर ऑफ दैट क्वांटम कंप्यूटर जो पहला था? अच्छा, एवरी क्यूबिट एनहांसेस इट. तो पिछले दिनों, अच्छा मैंने 3 साल पहले कहा कि जी हम अपना क्वांटम ग्रुप बनाए ताकि पाकिस्तानी का इनरोड तो होना शुरू हो. एंड दिस ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, आई रीड कि एक कंपनी है, नाम भूल रहा हूँ, कैनेडियन, उसने 220 क्यूबिट का कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर बना लिया. अच्छा, और उसने भी यही क्लेम किया कि जो उसने 300 सेकंड में किया था, ये माइक्रो सेकंड में हमने कर लिया. मगर हुआ क्या उस कंपनी का, मैंने खबर पढ़ी कि देवर 3 इंडियन साइंटिस्ट जो IIT ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे तुम अपने साथ मिला लो. हमारी ख्वाहिश थी 2-3 साल पहले, हमारे यहाँ फाइल घूम रहा है और इंडियंस टुक दैट स्टेप एंड दे वर पार्ट ऑफ दैट डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग. तो जनाब जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में पुअर डिसीजन मेकिंग, स्लो डिसीजन मेकिंग इज़ द फैक्ट. जो हकीम साहब पूछते थे ना, हाजमा सही है, जिस मुल्क का हाजमा गड़बड़ हो इस माना करके, उस मुल्क के अंदर यू हैव टू करेक्ट दो सिस्टम्स. और मैं ये समझता हूँ, द लास्ट मैसेज बिफोर आई क्लोज अप, बिकॉज आई रन आउट ऑफ आइडियाज़ भी कितने हो सकते हैं. द लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ कि इसके लिए द सिस्टम्स के अंदर जमहूरियत बड़ी ज़रूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द मैसेज. आई एम गिविंग अ पॉलिटिकल मैसेज. वाई आई एम गिविंग अ पॉलिटिकल मैसेज? बिकॉज इट इज़ द पॉलिटिशियंस विच विल चेंज दिस कंट्री. और ये लोग, आप माशाल्लाह यू आर द इंटेलेक्ट, और अगर आप ये लोग कहें कि बैठकर यहाँ पर कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, फिर किसका होगा? कौन चेंज करेगा मुल्क को? आप ट्रेन के अंदर ये सारी गुफ्तगू करते रहें और ट्रेन का ड्राइवर उसको क्रैश कर दे, तो व्हाट वैल्यू इज़ दैट डिस्कशन इनसाइड द ट्रेन? सो लिहाजा ओन इट.
for this time, if this hall is under fire, आग लग रही हो इसमें, और मैं कहूँ कि जी मैं तो यहाँ तकरीर करने आया था, let me run away. Can't happen. किश्ती डूब रही हो और मैं कहूँ जी मैं तो किश्ती में सवारी करने आया था, मैं तो इस बात का जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ कि किश्ती से पानी निकालूं. तो लिहाजा आपसे बात करने का आज मेरा मकसद सिर्फ ये है. आई वॉन्ट यू, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस कंट्री कैन बी चेंज्ड. आई वॉन्ट यू टू ओन दैट चेंज. अपने इंटेलेक्चुअल इनपुट, वट एवर इनपुट, बट बी पॉलिटिशियंस, क्योंकि यहाँ जमहूरियत का रहना ज़रूरी है. आप ये देखिए कि जब जिस मुल्क से जमहूरियत निकलती है तो एक बड़े बड़े सेटबैक्स होते हैं. कैन यू इमेजिन, आई कांट से द नेम ऑफ सम कंट्रीज जहाँ जमहूरियत इलेक्शंस पोस्टपोन हुए और फिर वो 10 साल 15 साल से मुसलमान ममालिक. व्हाट इज़ द फियर? तो लिहाजा मैं आपसे कहता हूँ, स्टैंड अप फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल. स्टैंड अप. दिस इज़ अ क्रिटिकल मोमेंट. डिस्पाइट वॉट यू आर डिस्कसिंग हियर, दिस इज़ एसेंशियल. बट एट द सेम टाइम जब आग लगे तो आग बुझाएं. और गरीब के ऊपर छोड़ देना इस बात को कि लोग गलत सियासी फैसले कर लेते हैं, गलत वोट देते हैं, तो ये तो बड़ी इंटेलेक्चुअल एस्केप हो गया ना आपका. आपके पास अल्लाह ने अमानत ज़्यादा दी है, बोथ इन वेल्थ एंड इंटेलेक्चुअल वेल्थ. द वर्ल्ड ऑफ टुमारो इज़ इंटेलेक्चुअल, इज़ नॉट बॉम्ब्स, इज़ नॉट एनीथिंग एल्स बट इंटेलेक्चुअल. इट्स नॉट नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो. नेचुरल रिसोर्सेज के साथ आप मुल्क देख लीजिए जिनके पास सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज और इंटेलेक्चुअल वेल्थ नहीं है, वो दुनिया में पीछे हैं. और जिनके पास इंटेलेक्चुअल वेल्थ है, मुल्क डिस्ट्रॉय हो जाए जापान जैसा और कोई भी, तो वो अपने आप को रिवाइव कर लेते हैं. एंड द 5th बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ से मैं ये होप करता था कि इंटेलेक्चुअल लीडरशिप आएगी दुनिया की, तो वो परेशान है, फाइनेंशियली परेशान है, इकनॉमिकली परेशान है. तो इट डज़ नॉट रिक्वायर एन आइंस्टाइन टू गिव यू द वे. वो रास्ता जो है ना, वो मेरे और आपके दिलों में मौजूद है. वो दिमाग और जेब की तरफ जब आप थिंकिंग भेज देते हैं ना, तो दिल की तरफ से जब थिंकिंग निकलती है तो वो कॉम्प्रिहेंसिव टोटल कैफियत नहीं होती, वो आइसोलेटेड कैफियत रहती है. तो एक होलिस्टिक मुसलमान की सोच के एतबार से माई होप्स लेडीज़ एंड जेंटलमैन आर विद यू. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.